अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 44 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 43 में हदीस नंबर 10 का रिटर्न वर्क किया था। और बच्चे आज हम अपना सबक शुरू करेंगे। सबक का नाम है तहारत और जिस्मानी सफाई। तो पहले हम बुक से रीडिंग शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहारत और जिस्मानी सफाई। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया है ताकि हर चीज़ वाज़िया हो जाए। चुनांचा तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी उसूल बताकर सिर्फ एक आयत कुरानी और एक हदीस पर इक्तिफ़ा किया जाता है। इक्तिफ़ा का मतलब है काफ़ी होना। समझने के लिए इसका मफ़हूम ये एक हदीस और एक आयत। इरशाद रब्बानी है वसियाबका फत्वहिर वरुज्ज़ा फहजुर। तर्जुमा है और अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तर्जुमा है तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहारत के लुग़वी मायने पाक होने के हैं। आज के दौर में सफाई का ख्याल तो रखा जाता है और शरीयत के उसूलों को अपनाए बगैर आम गुस्ल करने को तहारत के मफहूम में ले आते हैं। हालांकि तहारत का शरई मफहूम बिल्कुल मुख्तलिफ है और शरीयत के बताए हुए उसूलों और उसकी शराइत के मुताबिक सफाई ना की जाए तो तहारत नहीं होगी और तहारत के ना होने की वजह से कोई इबादत कबूल ना होगी। तहारत में दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें शामिल हैं, एक वुज़ू और एक गुस्ल। नमाज से पहले वुज़ू करना वाजिब है बशर्त ये कि जिस्म और लिबास पाक हो, और अगर जिस्म और लिबास पाक नहीं तो वुज़ू से पहले गुस्ल करना और लिबास को पाक करना लाजमी है। तो बच्चे आज हम तहारत और जिस्मानी सफाई चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका मायनी, इसका मफहूम समझेंगे कि इस सबक में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आपको तहारत का मायनी आना चाहिए। तो तहारत के लुग़वी मायनी है सफाई और पाकीज़गी। तहारत के लुग़वी मायनी है सफाई और पाकीज़गी। इस्तिलाही दीन में जिस्म, लिबास और इबादत की जगह को पाक साफ रखना तहारत कहलाता है। तहारत के लुग़वी मायनी है सफाई और पाकीज़गी, लेकिन इस्तिलाही दीन में जिस्म, लिबास और इबादत की जगह को पाक साफ रखना क्या कहलाता है? तहारत कहलाता है। अब तहारत दो किस्म की होती है। तहारत दो किस्म की होती है, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। और इस्लाम ने इन दोनों किस्म की तहारत पर बड़ा जोर दिया है और कुरान और हदीस में भी तहारत की बड़ी अहमियत बयान की गई है। कुरान और हदीस में भी तहारत की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अब बच्चे यहाँ पर ये जो पहली लाइन है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है, इसका मतलब ये है कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, किसी इंसान का नहीं। तो इसमें कवानीन और तरीके भी अल्लाह के ही बताए हुए हैं। जब अल्लाह का दीन है, फितरत, दीन फितरत है, यानी अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, इसमें किसी इंसान की कोई मर्जी शामिल नहीं है। और इस इस्लाम में इंसान के बारे में तमाम ज़िंदगी गुजारने के तरीके बयान किए गए हैं। यानी कुरान में इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने के बाद तक के हालात बयान हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों
اور خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں انسان کی زندگی گزارنے کے تمام چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے اس دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے، تاکہ ہر ایک چیز جو ہے واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل خود کر کے دکھایا لوگوں کی آسانی کے لیے، اور طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ ہمیں طہارت کا مفہوم سمجھنے کے لیے صرف ایک یہ قرآن کی آیت اور ایک حدیث سمجھ لیں تو ہمیں سارا مفہوم طہارت کا سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہ یہی انسان اس کو سمجھنے کے لیے، یہ طہارت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث ہی کافی ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو قرآن کی روشنی میں پہلے بتاتی ہوں کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی درس توحید کے بعد اولین ہدایت جو تھی وہ طہارت کا کامل اہتمام کرنا تھا۔ دیکھیں نا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے مطلب ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اور ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ اب بچے حدیث کے لحاظ سے ذرا طہارت کا مفہوم سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت اور پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے کہ ان جیسا اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو طہارت اور پاکیزگی کا یا صفائی کا اتنا خیال رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی، یعنی صفائی اور پاکیزگی کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے طہارت آدھا ایمان ہے۔ دیکھیں الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے، کہ اگر ہم پاک صاف نہیں ہوں گے تو ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کیے بغیر پڑھی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ تو طہارت یعنی جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہمارا جسم پاک صاف نہیں ہوگا تو ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنا، بال منڈوانا، بال کتروانا کے احکام یعنی لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانا اور مسواک کرنے کے فوائد بھی ذہن نشین کرائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے صفائی اور پاکیزگی کو۔ اب دیکھیں یہاں پر تو میں نے آپ کو لغوی معنی اس کا سمجھا دیا، لیکن بچے آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، کہ جیسے عام نہانے کو کہتے ہیں غسل کرنا، تو عام نہانا جو ہوتا ہے اور غسل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم، شرعی یعنی کہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے اس کا مفہوم سمجھنے بالکل یعنی مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے، اگر ہم قرآن و حدیث میں جس طرح ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے صفائی اختیار کرنے کا، اگر ہم اس طرح اختیار نہیں کریں گے تو طہارت ہماری نہیں ہوگی، اور جب طہارت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل۔ ان کو تو میں الگ سے آپ کا یہ الگ الگ سے ٹاپک بھی میں ایکسپلین کروں گی، لیکن یہاں پر ابھی ہم صرف طہارت کا معنی اور مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ تو طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اب دیکھیں نماز سے پہلے وضو کرنا جو ہے وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے،
لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جسم اور لباس پاک ہو. جسم اور لباس پاک ہے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے ہر نماز سے پہلے. لیکن اگر جسم اور لباس ہی پاک نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے پہلے غسل کرنا، وضو نہیں بلکہ اس سے پہلے ہمیں غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے. تو پہلے تو ضروری ہے کہ ہر نماز سے پہلے ہم وضو کریں، لیکن اگر ہمارا جسم اور لباس پاک نہیں ہے تو پھر ہمیں وضو نہیں کرنا بلکہ ہمیں غسل کرنا ہے. تو بچے یہ تو آپ کو میں نے تھوڑا سا طہارت کے بارے میں بتایا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھایا. آپ لوگوں نے بھی اس کو ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے. انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وضو کا طریقہ سارا سمجھاؤں گی. وضو میں کون کون سی چیزیں جو ہیں فرائض ہیں، کون سی سنت ہیں، کون سے جو ہیں اس کے بارے میں، اس کے مسائل وضو کے بارے میں بتاؤں گی کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سے مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں بیچ میں، کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی. آج کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ وضو کا، یہ طہارت اور جسمانی صفائی کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں کہ طہارت ہوتی کیا ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں وضو کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ.